اور پھر اولاد میں دونوں جن سے الگ الگ ہے، بیٹے الگ ہے، بیٹیاں الگ ہے، بیٹیوں کی تربیت کی الگ ضرورت ہے، بیٹوں کی تربیت کی الگ ضرورت ہے۔ اور یہ یاد رکھو میری ماں اور بہنوں کہ کسی بھی بچہ یا بچی کے لیے سب سے پہلی درسگاہ، سب سے پہلی تربیت گاہ، اس کے لیے سب سے پہلا مکتب، سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا اسکول، سب سے پہلی یونیورسٹی اور سب سے پہلی کالج بچے کے لیے ماں کی گود ہوتی ہے۔ ماں کی گود میں بچہ جس چیز کو سیکھے گا، ماں کی گود میں بچہ جس تعلیم کو حاصل کرے گا، وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے اور زندگی بھر انسان اور بچہ اس چیز کو بھول نہیں سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ماں کی تربیت کا انسان کی زندگی پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ ماں کی تربیت کا بچوں کی زندگی پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ جتنی بھی تاریخ کے اندر جتنی بھی شخصیات گزری ہیں، جتنی بھی ہستیاں گزری جنہوں نے تاریخ کے اندر انقلاب پیدا کیا ہے، آپ جب ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان شخصیات کے پیچھے دراصل ان کی ماں کا ہاتھ تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا۔ چنانچہ ہمارے یہاں صوبہ راجستھان میں آپ سب حضرات جانتے ہیں اجمیر مشہور جگہ ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بنگال کے دورے سے واپس آئے، ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور ہزاروں مسلمانوں نے جو گنہگار تھے انہوں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی، تو بڑے خوش اور مسکراتے ہوئے گھر کے اندر پھر رہے ہیں۔ تو ماں نے پوچھا کہ بیٹا اتنا کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا کہ ماں مسکرانے کی تو بات ہے کہ اللہ پاک نے اتنے ہزاروں لوگوں کو میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھوایا اور اتنے لوگوں کو توبہ کرنے کا، تائب ہونے کا موقع دیا۔ تو ان کی ماں فرمانے لگی کہ بیٹا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا کمال ہے؟ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ فرمایا کہ اس میں میرا کمال ہے۔ کیا کمال ہے؟ فرمایا کہ بیٹا میں نے کبھی بھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے۔ جب بھی میں نے تجھے دودھ پلایا ہے پہلے وضو کیا ہے، اس کے بعد میں نے تجھے دودھ پلایا ہے۔ اور وضو کرنے والا انسان شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جس انسان کو شیطان کے حملوں سے، شیطان کے اثرات سے محفوظ رہنا ہو، اپنی روزی میں برکت کروانی ہو، مصائب اور پریشانیوں سے بچنا ہو، اسے باوضو رہنا چاہیے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے جب بھی دودھ پلایا ہے ہمیشہ باوضو ہو کر کے پلایا ہے۔ اس باوضو دودھ پلانے کی یہ برکت اور اثر ہے کہ آج لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ اتنا عظیم انسان، اتنا انقلاب برپا کرنے والا انسان کہ آج بھی ان کے مزار کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں صرف ایمان والے نہیں بلکہ غیر ایمان والے بھی جاتے ہیں، اور ان کو گزرے ہوئے آج نہ جانے کتنے سال ہو گئے، لیکن آج بھی ان کے انتقال کے ہزاروں سال کے بعد بھی وہ آج ہمارے دلوں میں زندہ ہے، اور جب کبھی ان کا نام ہمارے سامنے آتا ہے تو عقیدت سے ہمارا سر جھک جاتا ہے۔ اتنی بڑی تاریخ کے اندر انقلاب پیدا کرنے والی شخصیت کو ایک ماں نے جنم دیا تھا۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی ہے۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے جناب حافظ فرید صاحب نے فرمایا کہ چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو یا صحابی ہو یا کوئی بھی ہو، سب کو اللہ نے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہے۔ نبیوں کو پیدا کرنے والی بھی آپ ہو، بڑے بڑے صحابہ کو پیدا کرنے والی آپ ہو، بڑے بڑے اولیاء اللہ کو پیدا کرنے والی آپ ہو، اور جتنی بھی بڑی شخصیات گزری ہے یا بڑی شخصیات نہیں بھی گزری ہے، سب کو پیدا کرنے والی آپ ہو۔ ماں کا اللہ نے ایک مقام بنایا ہے، لیکن ماں کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دیے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ میری پیاری ماں، آپ سمجھو کہ اللہ نے، اسلام نے آپ کو کیا مقام دیا ہے، یعنی آپ کے پاؤں کے نیچے شریعت نے جنت رکھ دی ہے، آپ کے پاؤں کے نیچے اسلام نے جنت رکھ دی ہے۔ کیا آپ کا مقام ہوگا؟ کچھ تو آپ کی حیثیت ہوگی، کچھ تو آپ کے اندر ایسی صلاحیت، ایسی قابلیت اسلام نے دیکھی ہوگی کہ جس کی بنیاد پر اسلام یہ کہتا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ لیکن اگر آپ اسی طریقے کی نافرمانی کی زندگی گزاریں گے، اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دیں گے، تو بتائیے آپ اس جنت کا ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ آپ حق ادا نہیں کر رہی ہیں۔ آپ کے پاؤں کے نیچے جنت صحیح معنی میں
آپ اسی وقت اس کے حقدار ہوں گی، وہ چاہے آپ فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، جنت تو آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، لیکن صحیح معنی میں اس کے حقدار جو حدیث کے الفاظ ہیں آپ اسی وقت ہوں گی جب آپ خود بھی اپنے آپ کو ایک بہترین مائع بنائیں اور انقلاب پیدا کرنے والی شخصیات کو آپ جنم دیں، اس وقت ہوگی۔